عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمات میں جامع مسجد ٹرسٹ اور خود میں اپنی طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس عید الفطر کو آپ کے لیے، آپ کے اہل خاندان کے لیے اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے باعث برکت اور خوبیوں کا سبب بنائے اور پوری دنیا میں امن سلامتی کے فیصلے نازل فرمائے. محترم حاضرین، رمضان المبارک رخصت ہوا اور عید الفطر بھی بفضلہ تعالی پورے امن و امان کے ساتھ گزری، بغیر کسی ہلال کی پریشانیوں کے اور بغیر بارش کے. اللہ تعالیٰ نے زوال تک سارے شہروں میں امن و امان کے ساتھ عید الفطر گزاری. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کا کرم ہے. ورنہ اگر بارشیں ہوتی، ہلال کی پریشانیاں ہوتی، جیسا کہ اس سے پہلے اہل بنگلور جھیل چکے ہیں، تو اس میں عید الفطر کی خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں، ہو چکی عید اور عید کا سارا سما، سارے وہ احکام اور وہ اوامر جو اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں دیے گئے، وہ سب تو بظاہر انجام پا چکے. لیکن کسی غریب کا دکھ درد بانٹنا، کسی غم والے کی غم گساری کرنا اور کسی پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنا، ایسی جتنی باتیں ہیں جو رمضان المبارک کے اعمال سے مقصود ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں تک ہو پایا ہے یا نہیں ہو پایا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر المواسات کہا ہے کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، کہ مومنان عالم اس ماہ مقدس کے ذریعے سے اپنے اندر غم گساری کی کیفیت کو پیدا کرے کہ سامنے والا اگر کوئی غم میں مبتلا ہو تو اس کے غم کو کیسے ہلکا کیا جائے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کا مداوع کیسے ہو، کوئی بیمار ہے تو اس کی خدمت کیسے کی جائے. یہ سارے سبق اس میں ملتے ہیں اور ساری عبرتیں اور نصیحتیں رمضان المبارک کے ذریعے سے ہی ملتی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک آدمی جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہو، وہ تینوں وقتوں پیٹ بھر کے کھاتا ہو، اسے بھوک و پیاس کی کیا کیفیت معلوم ہوگی. اللہ نے روزے فرض کیے اور جب یہ روزے رکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، اور پھر کسی بھوکے کو دیکھ کر وہ تڑپے گا کہ جب میں روزہ رکھا تھا اور جو تکلیف مجھے اس وقت ہوئی تھی
اس بھوکے اور پیاسے کو بھی وہی تکلیف ہوگی. یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنا چاہتے ہیں جسے صرف ایک لفظ میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا شہر المواسات. اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا تقوی پیدا ہو، یہ غمگساری پیدا ہو. یہ سب چیزیں رمضان المبارک سے مقصود ہیں. وقت کم ہے، اس لیے میں مثالوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں تو شاید سمجھ میں آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے غم بانٹنے کا طریقہ بتایا. مشہور و معروف ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں رونق افروز ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں یوں تو بدر کی لڑائی کے بعد، بدر کی جو لڑائی ہوئی تھی، بدر کی جو جنگ یا غزوہ ہوا تھا، اس کے بعد عید الفطر پہلی مرتبہ اللہ کے حکم سے منائی گئی تھی. اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کئی سال رہے. ہر سال آپ نے عید الفطر بھی منائی، عید الاضحیٰ بھی منائی. ایک مدینۃ المنورہ کی عید الفطر کا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک یتیم بچے کو روتے ہوئے دیکھا. بلک بلک کر رو رہا ہے، سسکیاں مار کے رو رہا ہے. اور بچے جب روتے ہیں تو آپ حضرات اہل اولاد ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے رونے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا اور بلا تکلف روتے ہیں. یہ بچہ بھی ایسے ہی رو رہا تھا جیسے اسے کسی نے خوب پیٹ دیا ہو، کسی نے اس کو خوب مار دیا ہو، پریشان کر دیا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے. آقا رحمت نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس بچے نے دور کچھ بچے جو کھیل رہے تھے اس طرف انگلی اٹھا کے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے وہ بچے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے شاداں و فرحاں کھیل رہے ہیں اور ان سب کے ماں باپ ہیں. میرے ماں باپ نہیں ہیں، میری ماں بھی مر گئی ہے، میرا باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے. آج مجھے نئے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں، آج میرے دکھ کو بانٹنے والا کوئی نہیں، مجھے خوشیوں کا سامان فراہم کرے کوئی ایسا نہیں ہے. بس میں یہ جملے بول رہا تھا اور وہ یتیم بچہ سسک کر رو رہا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹے ایسی مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، جب میں ہوں تو تمہیں ایسی مایوسی کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا ہاتھ پکڑا، گھر لائے، اماں عائشہ کے حوالے کیا، کہا کہ اسے اچھے کپڑے پہناؤ، جو کچھ ہے گھر میں وہ کھلاؤ اور کھلا کے اسے خوش کرو اور اس کے بعد میرے پاس لے آؤ. اور جب یہ سب کچھ ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بچہ پہنچا. فطری طور پر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی اور مسرت کی چمک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ بیٹے آج سے یہ نہ کہنا کہ تم یتیم ہو، آج سے کبھی اپنی زبان سے یہ نہ کہنا کہ تم یتیم ہو، بلکہ آج سے محمد تمہارا باپ ہے، عائشہ تمہاری ماں ہے. بیٹا یتیم بچہ ان الفاظ کو سن کر پھولا نہ سمایا، بس اس نے وہ جو یتیمی کا دکھ درد سہا تھا اور سسکیاں مار کر راستے میں رو رہا تھا، اسے ایک خلیق تو اس نے بھول گیا اور اسے محسوس ہوا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو دکھ کو ایسا بانٹنے کا حکم دیتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں دکھ درد سمندر میں ڈبو دیے جا سکتے ہیں. دوستو عید کی اصل خوشی یہی ہے. عید کی خوشی یہ کہ آدمی کھا لے پی لے اور خود اچھے کپڑے پہن لے اور اپنے بچوں کو عیدی بانٹ دے، مرے ہوئے کو فاتحہ پڑھ دے. یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. ذرا آس پاس نظریں دوڑاؤ، ذرا اڑوس پڑوس میں دیکھو، ذرا اپنے شہر کے اوپر نظر دوڑاؤ. کون ایسا ہے کہ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں؟
کون ایسا ہے کہ جس کے گھر میں سویاں نہیں پک رہی ہیں؟ کون ایسا ہے کہ جس کے بدن پہ نئے کپڑے نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ ظاہر ہے کہ وجوہات ہیں. آج دنیا میں ہر ایک کے لیے پیسہ کمانا آسان نہیں ہے. جسے اللہ نے دیا وہ اس کو چاہیے کہ ساری دولت اپنے باپ کی نہ سمجھے بلکہ غریبوں کا حصہ سمجھ کر غریبوں کی مدد کرے. غریبوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھنے کے لیے لاکھوں خرچ کرے. یہ یاد رکھو کہ اپنے چہرے کی مسکراہٹ تو چند روپیوں میں مل جاتی ہے لیکن کسی غریب کے چہرے کی مسکراہٹ آسانی سے نہیں ملتی. یہ مسکراہٹ خدائے ذوالجلال کی قسم کسی غریب کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی، کسی غریب کے یتیم بچے کے چہرے پہ خوشیاں بکھیر دی. اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے برابر ہے. حدیث میں مشہور ہے کہ بندے میں نے کھانا مانگا تو نے کھانا نہیں دیا، میں نے پانی مانگا تو نے پانی نہیں دیا، میں نے کپڑا مانگا تو نے کپڑا نہیں دیا. بندہ کہے گا یا اللہ تو کھانے سے بری ہے، تو کپڑے سے بری ہے، تو پیاس سے بری ہے، تجھے کہاں سے ان چیزوں کی ضرورت آ گئی؟ اللہ کہیں گے یاد کر اس وقت کو کہ میرا ایک بھوکا بندہ تجھ سے کھانا مانگ رہا تھا، تو نے اسے دھتکار دیا. ایک ننگا بندہ کپڑے کا محتاج تجھ سے کپڑے مانگ رہا تو نے اس کو دھتکار دیا. ایک پیاسا پانی مانگ رہا تھا، تو اپنی دولت میں مگن مصروف ہو گیا، تجارت میں مصروف ہو گیا. تو اگر اس بندے کو وہ ضرورتیں پوری کرتا تو مجھے وہاں پاتا. اس کی ضرورت تو نے کیا پوری کی؟ میری گویا ضرورت تو نے پوری کر دی. اسی حدیث کو رکھ کے ہم کہتے ہیں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بالوں پہ ہاتھ پھرے گا اتنے گناہ مغفرت ہوں گے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کیا آئے گی؟ رب کائنات خوش ہوں گے اس بندے سے. تو دوستو یہ دوسروں کے غم بانٹنے کی عید ہے، اپنے لیے خوشیاں جمانا ہی اصل نہیں ہے. دوسروں کے غم کو بانٹتے چلے جانا چاہیے اور پھر خوف خدا پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو. ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، ہم نے جو روزے رکھے ہیں، اس غرے میں نہ رہیے، اس دھوکے میں نہ رہیے کہ وہ ضرور قبول ہو گئے. نہیں، ہماری عبادتوں میں کھوٹ ہے. ہماری عبادتیں ایسے درجے کی نہیں سمجھنا چاہیے کہ براہ راست اللہ اسے ہتھیلی میں لے لیتے ہیں، وہ اس کا اپنا فضل و کرم ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا کہ ہماری عبادتیں بہت بڑی ہیں، ہمارے روزے بڑے ہیں، ہماری نمازیں بڑے ہیں، اس دھوکے میں مسلمان کو نہیں رہنا چاہیے. امید اور خوف، ایک طرف امید ہو کہ خدا اپنے فضل سے قبول کریں گے، دوسری طرف خوف بھی ہو کہ میں سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان، میری عبادتوں کی کیا وقت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود امید اور خوف کے درمیان جیا کرتے تھے کہ پھر ہمارا اور آپ کا حساب و شمار کیا ہے؟ اللہ کا خوف پیدا کرو. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں. بے خوف ہو کر جینے کی عادت اچھی نہیں ہے. جتنا چاہا قرض لے لیا، جیسے چاہے خرچ کر دیا، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کمانا شروع کر دیا، یہ اللہ کا خوف نہ ہونے کے معاملے میں ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تاریخ بتائی ہے، اس تاریخ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. اسلام کے فرزندوں میں سے، عظیم الشان فرزندوں میں سے ایک ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جن کی خلافت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے تشبیہ دی گئی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جن کا عطر ہندوستان سے بن کے جاتا تھا، ان کے کپڑے باہر ممالک سے بن کے سپڑے ہوتے تھے. ایک صبح میں جوڑا پہنتے تھے تو شام کو دوسرا پہنتے تھے، اور صبح کا جوڑا صدقہ کر دیا جاتا تھا. بے پناہ دولت کے مالک، خاندان بنو امیہ کا چشم و چراغ. ان کی بیوی فاطمہ 7 پشتوں سے شہزادی، ان کا باپ بادشاہ، ان کا باپ امیر المومنین، ان کا باپ امیر المومنین، 7 پشتوں سے شہزادی. اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ سونے کے جو زیورات تھے حضرت فاطمہ کے، اس کے رکھنے کے لیے الگ الگ کمرے بنے ہوئے تھے، الگ الگ الماریاں بنی ہوئی تھی.
لیکن ایک زمانہ آیا ایسے ناز و نام میں پلنے والے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کو اللہ نے خلافت سے نوازا، وہ خلیفہ بنے۔ رات میں اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے، کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے معاملات میں کندھے پہ ڈال دیے گئے ہیں، میں اس وقت مسلمانوں کے امور کا متولی ہوں، مجھے اللہ کا خوف گھیرے ہوئے ہے، اللہ کا ڈر ہے، کل قیامت کے دن کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ فلاں جگہ مسلمان بھوکا سویا تھا اور تو اپنے محل میں آرام سے سو رہا تھا، تیرے پاس کیا جواب ہے۔ اس طرح سمجھاتے رہے اور اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ دیکھو ایک صورت ہے اللہ کے خوف سے بچنے کی، اور وہ یہ ہے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بچنے کی، وہ یہ ہے کہ تمہارا جتنا زیور ہے وہ بیت المال میں جمع کر دو، اور میرے پاس جتنی دولت ہے وہ میں بیت المال میں جمع کر چکا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں، میں محل میں نہیں رہوں گا، قصر عمارت میں نہیں رہوں گا، بڑا عالی شان محل۔ جن لوگوں نے بغداد کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا شکل و صورت تھی۔ میں ان چیزوں میں نہیں رہنا چاہتا، ان محلات میں نہیں رہنا چاہتا، میں معمولی جھوپڑی میں رہوں گا اور جھوپڑی میں زندگی گزاروں گا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ فاطمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، ہم اپنے زیورات بیت المال میں جمع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پوری دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ یہ دونوں میاں بیوی جن کی حکومت و خلافت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، چاروں طرف ان کا غلغلہ تھا، ان کا دبدبہ تھا، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بناتے ہیں، اس میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوپڑی بن رہی تھی، ایک بوڑھیا دور سے سفر کرتی ہوئی آئی کہ میں عمر بن عبدالعزیز خلیفے سے مل کر اپنے لیے وظیفہ جاری کروں گی، میری پریشانیوں کو دور کروں گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا پتہ پوچھتی پوچھتی پھر رہی تھی کہ جی نے کہا کہ دیکھو وہ گلی ہے، وہ گلی کے آخری حصے میں جو مکان ملے گا وہی امیر المومنین کا مکان ہے، وہی امیر المومنین کا محل ہے۔ بوڑھیا چلتی گئی دیکھتی ہے کہ کہیں کوئی محل نہیں ہے، کوئی اونچی عمارت نہیں، کہاں ہے خلیفۃ المسلمین کا محل؟ پریشان ہو کر پھر کسی سے پوچھا تو ایک شخص نے کہا وہ دیکھو آخر میں جو خستہ حال مکان ہے وہی عمر بن عبدالعزیز کا مکان ہے، جو امیر المومنین خلافت اسلامیہ کا بہت بڑا والی ہے، متولی ہے۔ یہ بوڑھیا گئی، قریب گئی تو دیکھا کہ ایک شخص ایک اسٹول رکھے ہوئے دیوار کی مرمت کر رہا تھا، اور اس کے قریب ہی نیچے چٹائی کے اوپر ایک خوبصورت جوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ تھوڑا سا عمر زیادہ۔ جا کر اس عورت سے پوچھا جو بیٹھی ہوئی تھی، حسین و جمیل فاطمہ تھی وہ، ان سے پوچھا کہ امیر المومنین کا مکان کہاں ہے آخر؟ کہا کہ یہی تو مکان ہے ان کا۔ امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا یہ جو دیوار ٹھیک کر رہے ہیں یہ امیر المومنین ہے۔ بوڑھیا کی زبان سے نکلا جس آدمی کی حالت خود بگڑی ہوئی ہو میری حالت کو کیا بگاڑے گا؟ جس شخص کی حالت خود بگڑی ہوئی ہو اور خستہ ہو وہ میری حالت کو کیا بنائے گا؟ فاطمہ نے آہ نکالی اپنی منہ سے، اور فاطمہ نے کہا کہ اماں جان تم جیسوں کی حالت کو سدھارتے ہماری یہ حالت بن گئی۔ ہم اجڑے نہیں ہیں، ہم تو بنے بنائے تھے، لیکن تم جیسوں کو بناتے بناتے امیر المومنین نے اپنی حالت خود کر لی ہے، یہ اختیاری ہے، مجبوری نہیں ہے۔ امیر المومنین نے پلٹ کے دیکھا کون بوڑھیا ہے، کیا چاہتی ہے، اپنا مدعا بیان کیا، اپنی دیوار کو چھوڑ کر امیر المومنین نے اس کی ضرورت کو پوری کی، دعائیں دیتی ہی وہ چلی گئی۔ ایسا امیر المومنین۔ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا لرزتے تھے، کپاتے تھے، خدا کے خوف سے ڈرا کرتے تھے کہ میں کل قیامت کے دن کیا خدا کو منہ بتاؤں گا۔ ایسا تقویٰ اور ایسا خوف خدا رکھنے والا امیر المومنین جب انتقال ہوا تو جب ان کا کفن باندھا گیا، سینے کے پاس کا جب کپڑا باندھا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک کاغذ کا ٹکڑا گرا
اور ان کے چھاتی پہ آ کے گرا. جب کاغذ کھول کے دیکھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین کو جہنم سے برات کا پروانہ ہے. ایسا شخص مرنے کے بعد دنیا والوں کو بتا دیا کہ جہنم سے بری ہے. اس کی حالت کیا تھی؟ عید الفطر کے دن کا موقع تھا. رات کو امیر المومنین اپنے گھر نہیں آئے ہیں. ماں نے اپنے بچوں کے سامنے بیٹھی تھی. بچوں نے کہا امی جان کل کو عید ہے, ہمارے لیے اب تک کپڑے نہیں بنے, ہمارے لیے لباس نہیں بنا, جبکہ مملکت کے لیے ہر بچے کا لباس بن چکا ہے, شاندار قسم کے لباس بن چکے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ تم تو امیر المومنین کے بچے ہو, تمہارا لباس کیسا ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح کیسا لباس ہے. بچے آ کے ماں سے شکایت کرنے لگے امی جان ہمارا لباس بتائیے. بچے بار بار اپنا لباس دیکھتے ہیں. آپ صاحب اولاد ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ بچے اپنا لباس کھول کھول کے دیکھتے ہیں جو ماں باپ نے ان کو سکھایا. امی جان سے کہنے امی جان ہمارے لباس بتاؤ. ماں کیا بتاتی, لباس تو بنا ہی نہیں تھا, بنتا تو بتاتی. چنانچہ رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر, بیت المال کے کاموں سے فارغ ہو کر, امور مملکت سے فارغ ہو کر دنیا کا زبردست امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز گھر آیا تو دیکھا کہ ماں ان کی بیوی بچوں کو سمجھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ذرا ٹھہرو, امیر المومنین کو آنے دو. امیر المومنین جب آئے تو بیوی نے کہا بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کیجئے. امیر المومنین نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, جتنا وظیفہ لیتے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے نکل جاتا, کہاں ہے میرے پاس. کہا کہ آئندہ مہینے کی تنخواہ میں سے تھوڑا سا لے لیجیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم بچوں کے کپڑے سلا دیں اور پھر آئندہ مہینہ جب آئے گا تو اس تنخواہ میں سے منہا کر لیں گے. ایڈوانس لینے کی بات کہی حضرت فاطمہ نے تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اور کاغذ منگایا اور قلم اور کاغذ میں لکھا خزانچی کے نام کہ مجھے آئندہ مہینے کی تنخواہ میں سے کچھ پیشگی دے دی جائے, کچھ ایڈوانس دے دیا جائے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنا سکوں, سلا سکوں. چنانچہ یہ خط پہنچا خزانچی کے نام. خزانچی بھی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا خزانچی تھا. اس نے کاغذ کو پلٹا یا اس زمانے میں جس پہ لکھا جاتا تھا وہ پلٹا اور اس نے یہ لکھا کہ اگر امیر المومنین آئندہ مہینے تک زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں, گارنٹی دے دیں تو میں پیشگی دینے کے لیے تیار. خاصی چٹھی لے کے پہنچا اور جب امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے چٹھی پڑھی تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, چہرہ پیلا. آئندہ مہینہ جب آئے گا تو اس تنخواہ میں سے منہا کر لیں گے. ایڈوانس لینے کی بات کہی حضرت فاطمہ نے تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اور کاغذ منگایا اور قلم اور کاغذ میں لکھا خزانچی کے نام کہ مجھے آئندہ مہینے کی تنخواہ میں سے کچھ پیشگی دے دی جائے, کچھ ایڈوانس دے دیا جائے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنا سکوں, سلا سکوں. چنانچہ یہ خط پہنچا خزانچی کے نام. خزانچی بھی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا خزانچی تھا. اس نے کاغذ کو پلٹا یا اس زمانے میں جس پہ لکھا جاتا تھا وہ پلٹا اور اس نے یہ لکھا کہ اگر امیر المومنین آئندہ مہینے تک زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں, گارنٹی دے دیں تو میں پیشگی دینے کے لیے تیار. خاصی چٹھی لے کے پہنچا اور جب امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے چٹھی پڑھی تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, چہرہ پیلا پڑ گیا, خوف سے رونے لگے. درخت کے پتے جس طرح لرزتے ہیں ایسا عمر بن عبدالعزیز لرزنے لگے خدا کے خوف سے کہ میں بیت المال کا پیسہ قرض لے کر دنیا سے مر جاؤں اور خدا کے سامنے کھڑے ہوں کہ جس بیت المال کا متولی ہم نے تجھے بنایا اسی کا پیسہ قرض لے کے میرے سامنے مقروض آ گئے. کیا جواب دیں گے اللہ کو. روتے رہے. بچے بھی پریشان سامنے بیٹھے. بچوں نے کہا ابا جان آپ روئیے مت. ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بچوں نے کہا ابا جان آپ روئیے مت, آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا, آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. بچوں کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ بچوں دیکھو
تمہیں آخرت کی خوشیاں چاہیے یا دنیا کی خوشیاں چاہیے؟ تمہیں آخرت کی خوشیاں چاہیے یا دنیا کی خوشیاں چاہیے؟ اگر آخرت کی خوشیاں چاہے تو انہی لباس میں عید منا لو، اور اگر دنیا کی خوشیاں چاہے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارا باپ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو۔ تمہارا باپ جہنم میں جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں میں قرض لے کر سلا دوں اور کل قیامت کے دن میں اس سے پہلے مر جاؤں کہ قرض کو ادا کر سکوں، تو میں تو جاؤں گا جہنم میں اور تم اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ کو جاؤ گے۔ بچوں نے کہا ابا جان ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے اپنی ماں سے مانگ کر کے بہت بڑی غلطی کی، ہم اپنے انہی کپڑوں میں عید کریں گے دھلے ہوئے ماں کے پاس رکھے ہیں۔ دوسرا دن آیا عید الفطر کا دن، ساری دنیا نے دیکھا، آسمان و زمین آج بھی بغداد کے شاہد ہیں، گواہ ہیں اس بات پر کہ سارے لوگ بڑے بڑے عمراء اور سلاطین مملکت جا رہے ہیں، ان کے بچے زرق و برق لباس میں ہیں، شاندار لباس پہنے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں جو لباس بنتے تھے وہ ہاتھ سے بنتے تھے، آج کی طرح سے معمولی سلائی نہیں ہوتی تھی، بہت اچھا کام کرتے تھے، بہت اچھا سلائی ہوتی تھی، تو پہن کے جا رہے ہیں۔ اور ایک عمر بن عبدالعزیز جس کی مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کے بچے ان کے باپ کی انگلیاں پکڑے تھے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جا رہے تھے، لیکن وہ خوشی حقیقی خوشی تھی، وہ خوشی حقیقی خوشی تھی جس کی وجہ سے آج رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اس عید الفطر کو دنیا یاد کرتی ہے کہ باپ پرانے کپڑوں میں عید منا رہا ہے اور بچے بھی پرانے کپڑوں میں عید منا رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کا اتنا مقام ہے کہ قبر میں دفن کرنے سے پہلے سینے کے اوپر پرچہ آ کے پڑ گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دفن کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی دنیا کو معلوم کراتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ سے بری ہے جس سے ڈر کر یہ دنیا میں جیا کرتا ہے۔ دوستو آج عید الفطر کا دن ہے، اللہ ہر قسم کی خوشی آپ کو دے، آپ کے بچوں کو دے۔ کوشش کیجئے اس بات کی کہ عید الفطر کے اس موقع پر ہو یا اس کے بعد ہو یا کسی بھی موقع میں ہو، اپنے لیے خوشیاں بٹورنے سے پہلے کچھ غریبوں کا بھی خیال کریں، کچھ ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو غمزدہ ہیں، کچھ ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو آپ ہی کے خاندان میں بہت سے بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، کام کرتے ہیں تو روٹی ملتی ہے، کام نہیں کرتے ہیں تو روٹی نہیں ملتی۔ ایسے بہت سے خاندان آباد ہیں، مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ٹھیک سے، مسلمان صدقہ خیرات ٹھیک سے نہیں دیتے، جبھی تو بہت سے لاکھوں مسلمان غریبی کے سطح سے بھی نیچے جی رہے ہیں۔ غریبی کی سطح ایک ہے، اس سے بھی نیچے جی رہے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل، 1 وقت کی روٹی کے لیے سارا دن محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو 4 پیسے دیے ہیں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس 4 میں سے 3 پر تمہارا حق ہے، 1 پر کسی غیر کا حق ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے یا محلے کا غریب بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات، اللہ کا خوف پیدا کریں، ہم سب اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ یہ آنکھ بند کر کے بینکوں سے قرض لے لینا، یہ آنکھ بند کر کے دوسروں سے قرض لینا، یہ آنکھ بند کر کے دوسروں کا حق دبا لینا، یہ آنکھ بند کر کے بہنوں کا حق دبا لینا، یہ آنکھ بند کر کے بھائیوں کا حق دبانا، خریدنے کے لیے آئے ہوئے گراہک کا حق دبا دے لینا، یہ سب چیزیں بند کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کا خوف ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کا خوف ہو۔ یقیناً اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس سے تو کسی کو مفر نہیں، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ دہریہ سے دہریہ شخص جو خدا کا انکار کرتا ہو، اللہ ہی نہیں ہے کہنے والا بھی اس بات کو مانتا ہے کہ میری سانس ایک دن بند ہوگی، میری آنکھ ایک دن بند ہوگی، اور میرے اپنے رشتہ دار مجھے لے جا کے قبر کے گڑھے میں تنہائی میں ڈال کے آئیں گے، چاہنے والی بیوی بھی ڈالے گی، چاہنے والے ماں باپ بھی ڈالیں گے۔ جب یہ دن یقینی ہے تو پھر اس دن کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ الکیس من دان نفسہ
وعمل لما بعد الموت، چالاک انسان وہ نہیں جو دولت پہ دولت کما رہا ہے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر. پھر کون ہے چالاک؟ الکیس من دان نفسہ، چالاک انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو پہچان لیا کہ میں چند دنوں چند سالوں کو جی کر پھر اللہ کے سامنے جانا ہے. الکیس من دان نفسہ، چالاک آدمی وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالاک انسان مومن وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پہچان لیا. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کے لیے اس نے اعمال صالحہ کی تیاری شروع کر دی. کھانے پینے میں مصروف، عیاشی میں مصروف نہیں، وہ چالاک نہیں ہے، وہ بالکل غبی اور بے وقوف قسم کا انسان ہے جو اپنی موت کو بھلا رہا ہے یا موت کے بعد والی زندگی کو بھلا رہا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے. یہ کل کیا ہے؟ جمعہ کے بعد آنے والا ہفتہ کل نہیں. کل سے مراد سبھی جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ کل سے مراد موت کے بعد والا کل یا قیامت کے دن والا کل ہے. کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد کہتے ہیں کل کو، کل سے مراد موت کے بعد والا دن، قیامت کا دن. انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہوگی. اذا مات الانسان قامت قیامت، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی موت قائم ہو جاتی ہے. تو کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ واتقوا اللہ. پھر دوبارہ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں، تمہارے ہر عمل سے، چھوٹے عمل، بڑے عمل، پوشیدہ، ظاہر، چار کمرے کے اندر، چار دیواری کے اندر کرتے ہو، چار انسانوں کے سامنے کرتے ہو، اللہ پر کوئی پوشیدہ نہیں. وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اس لیے دوستو آج عید کے اس مبارک موقع پر اس بات کا عہد کریں کہ ہم دوسروں کا غم بانٹیں گے، اللہ کا خوف و خشیت پیدا کریں گے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں گے، رسول اللہ کے حقوق ادا کریں گے، اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق کو سمجھیں گے، ادا کریں گے، رشتہ داروں سے جھگڑیں گے نہیں، صلہ رحمی کریں گے، اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں گے کہ ان کی تربیت اچھی کر کے ان کو اچھا مسلمان بنائیں گے. یہ ساری چیزوں کا جب تک خیال نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اپنے آپ کو اچھا مسلمان نہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج عید الفطر کے دن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. آج جو نعمتیں مسلمانوں کو ملتی ہیں اس میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے. ہماری دعاؤں میں اپنے لیے دعا کریں کہ ہم کو اچھے سچے مسلمان بنائیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہمارے لیے اچھے قبر کے چراغ بننے کی توفیق دے، نیک مسلمان بنے، دنیا کے فتنوں سے اللہ ان کو بچائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی قبولیت کا موقع دیا ہے تو ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد، اپنے خاندان کے لیے دعا کرو، رہتی دنیا تک کے اپنے خاندان اور نسل کے لیے دعا کرو کہ تمہارے خاندانوں میں اللہ تعالیٰ علماء پیدا کرے، حفاظ پیدا کرے، اتقیاء صلحاء پیدا کرے. ورنہ یہ ڈاکٹر بن گئے اور ایمان نہیں، بے ایمانی ہے، خالی دولت سے محبت ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہے؟ دنیا ہی دنیا ہے اور آخرت کچھ بھی نہیں. بنو ڈاکٹر، انجینئر بناؤ، اپنی اولاد کو اونچے سے اونچے بناؤ، لیکن ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بھی تو بنے جو ہماری قبروں کا چراغ بنتا ہو. ڈاکٹر اونچے درجے کا بن گیا لیکن اچھا مسلمان نہیں ہے تو ماں باپ مر کے جائیں گے تو خود فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، دوسروں سے فاتحہ پڑھائے گا. مطلب یہ کہ دنیا کا تو چراغ بن گیا، باپ کی خبر کا چراغ نہیں بن سکا. اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق دے، خاص طور پر آپ کو بھی توفیق دے، عالم اسلام کے ہر مسلمان کو توفیق دے. اللہ تعالی آج کے دن عالم اسلام کے لیے امن و امان کے فیصلے فرمائے، خیر و سلامتی کے فیصلے فرمائے، ہر مسلمان کو امن و سلامتی عطا فرمائے.
عراق کے مسلمان، چنچینیا کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی، اور خاص طور پر پاکستان اور کشمیر کے وہ علاقے جہاں زلزلہ آیا 70,000 سے زیادہ انسان تباہ و برباد ہو گئے، کروڑوں املاک نقصان پا گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے دکھ درد کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ واقعہ اور حادثہ تو ایسا پیش آتا ہے کہ دکھ صبر کرنا یا کسی طرح جھیلنا آسان بات نہیں ہے، بس اللہ اگر چاہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی سے ہم فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب مظلوموں کی آہ کو قبول کرے اور ان کی داد رسی فرمائے۔ اخیر میں حضرات، جامع علوم جامع مسجد آپ حضرات کی بہت ممنون و مشکور ہے۔ رمضان المبارک میں آپ حضرات نے کافی جامع علوم کے لیے، عربی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے کافی آپ نے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کو بے انتہا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، دل میں میٹھے اور خلوص کے جذبات لیے ہوئے لوگوں نے پیسہ دیا۔ اللہ ان کی سارے قسم کے جذبات سے واقف ہے۔ اللہ سب کو خوش رکھے، خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ اللہ آپ کی اولاد کو بھی آباد رکھے، آپ کی تجارتوں کو آباد رکھے۔ آپ نے جو کچھ دیا اللہ اس سے کہیں دگنا تگنا اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو قبولیت عطا فرمائے۔ اولاد و آفات کو اسلام و قرآن سے وابستہ کرے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔